آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ماہانہ میگزین نکالتے ہیں، منتھلی میگزین، جن کا نام ہے الرسالہ۔ رسالہ کا مطلب ہے دا میسج۔ تو کئی سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ رسالہ کے ٹائٹل پر ایک قول ہوا کرتا ہے، 2 لائن یا 3 لائن کا۔ تو کئی سال پہلے رسالہ کے پہلے پیج پر یعنی ٹائٹل پر ایک قول چھپا۔ وہ یہ تھا کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اس زمانے میں جب کہ چھپا تو بستی میں ایک صاحب تھے، ایک مسلمان۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک نیتا یا لیڈر کے ذریعے ایک بس کا پرمٹ حاصل کیا۔ بس کا پرمٹ جو لیا انہوں نے تو پیسہ ان کا تھا، اور جو نیتا تھے یا لیڈر جو تھے وہ اپنے سورس کو استعمال کر کے اس کا پرمٹ لے آئے، لائسنس اس کا لے آئے۔ تو 50-50 کا شیئر تھا دونوں میں۔ جب بس آ گئی اور چلنے لگی، اس میں فائدہ ہوا، تو چونکہ لیگل طور پر اس کے اونر وہی تھے جو نیتا تھے، تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا سارا فائدہ خود ہی لینے لگے، جو طے تھا کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تو پورا فائدہ وہ خود لینے لگے اور ان کو بالکل الگ کر دیا۔ اب یہ جنہوں نے پیسہ لگایا تھا بہت غصہ ہوئی، بہت انتقام بھڑکا ان کے اندر۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اس آدمی کو مار ڈالنا ہے، اس نیتا کو مجھے جان سے مار ڈالنا ہے، کیونکہ آگ بھڑک رہی تھی ان کے اندر کہ پیسہ میں نے لگایا اور یہ فری میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کا فائدہ دیتا نہیں۔ تو انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے اس کو جان سے مار ڈالنا ہے۔ اچھا، جب یہ اس انتقام کی آگ میں تھے، اسی زمانے میں رسالے میں وہ چھپا، وہی زمانے میں اتفاق سے وہ پرچہ انہیں مل گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا۔ اب یہ ان کو پڑھ کر کے ٹھٹک گئے وہ، کیونکہ یہ نئے قسم کی بات تھی جو نہ انہوں نے سنی تھی نہ کہیں پڑھی تھی۔ آس پاس کی دنیا میں کبھی ان سے یہ نہیں بتایا گیا تھا ان کو، نہ خود سوچ پائے تھے وہ۔ تو جب پڑھا انہوں نے یہ کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا، اور وہ سوچنے لگے۔ ان کے مائنڈ میں آیا کہ اگر میں اس آدمی کو مار ڈالوں تو اس کے بیٹے ہیں، تو کیا وہ بیٹے مجھے معاف کر دیں گے؟ بیٹے مجھ کو ماریں گے؟ تو میرے پاس آئے وہ، میں نے یہی بات ان سے کہی کہ آپ اگر اس کو مار ڈالیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں فل اسٹاپ لگ جائے گا؟ آپ کا پیسہ اس نے دبا لیا، بس پر قبضہ کر لیا تو فل اسٹاپ نہیں لگا۔ تو آپ کسی کو جان سے مار ڈالیں گے تو کیسے فل اسٹاپ لگ جائے گا؟ اس کے بیٹے آپ سے کو ماریں گے، بیٹے انتقام لیں گے آپ سے، تو بیٹے اس کے جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اگر میں انتقام لیتا ہوں تو بات ختم نہیں ہوگی، پھر مجھ سے انتقام لیا جائے گا، وہ ختم تو میں بھی ختم۔ یعنی کہانی جو ہے اس کی بھی ختم تو میری بھی کہانی ختم۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ سوچ بند کیجیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ جو بڑی رقم تھی وہ تو میں نے لگا دیا بس میں، اب میرے پاس کوئی 25,000 روپے ہیں۔ میں نے کہا بس اس کو بھلا دیجیے، اس 25,000 روپے کو لے کر آپ کوئی بزنس شروع کر دیے، چھوٹا سا بزنس، بس کچھ یعنی پیچھے والی بات کو سوچے ہی مت، اس کے صبر کے کھانے میں ڈال دیجیے، صبر صبر صبر۔ تو خیر سمجھایا ان کو، وہ مان گئے۔ واپس جا کر انہوں نے اسی 25,000 روپے سے کوئی کام شروع کیا۔ 2 برس کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 25,000 میں اتنی برکت ہوئی کہ اب میرے پاس کئی گاڑیاں ہیں۔ اس وقت ایک گاڑی کا جھگڑا تھا، اب میرے پاس کئی گاڑیاں ہیں۔ اتنی ترقی ہوئی میرے بزنس میں۔ یہ ہے صبر تحمل کا کرشمہ۔ اگر وہ صبر تحمل نہ کرتے، جنگ کے راستے پر جاتے، تو وہی ہوتا کہ یہ مارتے اس آدمی کو، اس آدمی کے بیٹے ان کو مارتے، بس خون، فساد، تشدد یہی حصے میں آتا، فائدہ کچھ بھی نہیں ملتا۔